اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کافی دنوں بعد ایک تجزیہ پیش کرنا چاہ رہے تھے ہم، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ بنیادی طور پہ یہ بڑی اہم بات ہے اور ہر لحاظ سے اہم ہے، اور اس پہ توجہ دینے کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح کی پریشانیوں سے، مشکلات سے اور مسئلے مسائلوں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو علاج ہے، جو میڈیکل علاج ہے، تو لوگ زیادہ تر اسپتال کی طرف رخ کرتے ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا ان کے مسئلے مسائلوں سے وہ گزرتے ہیں، کیونکہ جو دوائی آپ کھاتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہے میڈیکل کی زیادہ تر، کیونکہ وہ کیمیکل سے بنتی ہیں اور اس طرح سے پھر وہ باڈی کے اور سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہیں اور قوت مدافعت کو گرا دیتی ہیں، جس سے قوت مدافعت جب گرتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پھر جسم کی جو طاقت ہے، فورس ہے، وائٹل فورس ہے، وہ کم پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ صحت کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بیماری کی طرف لگ جاتا ہے۔ اب بیماری سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر اب میں کون سا ایسی علاج کراؤں جس سے بیماری سے بچ پائے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے میڈیکل علاج سے۔ آپ ارد گرد سروے کریں، بہت کم آپ کو فوائد نظر آئیں گے، یعنی کہ شوگر والے پیشنٹ ہیں، اگر وہ ٹیبلٹس پہ ہیں تو پھر وہ انسولین پہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ان کی ریکوری نظر نہیں آتی ہے، انسولین کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے۔ اس طریقے سے ہومیو علاج کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سلو علاج ہے، لیکن سلو علاج دو تین صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ علاج نہیں کروا رہے ہیں تو آپ آ رہے ہیں تو اس علاج کے آپ خون میں شامل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہی ہے، اس وجہ سے بھی سلو ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مرض کی نوعیت بھی تو دیکھی جاتی ہے، اگر مرض بہت بڑا پیمانے پر ہے، ہائی لیول پہ ہے، تو پھر سلو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خوراک اس کا رزلٹ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے ہومیو علاج بھی، اور آپ لوگ اسی صورت میں اس علاج سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس کو یوز کریں، استعمال کر کے دیکھیں، اور اس میں یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ آج کی جو دوائی ہے وہ مختصر اور جامع ہے بہت، اس لیے میں نے تھوڑا سا ہلکا سا وروری سا میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو اویئرنیس دے دی جائے۔ آرسینل اس کا نام ہے، اور یہ ڈاکٹر ایم اے گوائٹر سل کی بیماری میں دوسرے درجے میں استعمال کیا کرتے تھے، تو سل کی بیماری کی ایک بہترین دوائیوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور آپ بلا جھجک بلا روک ٹوک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بخار کم ہو جاتا ہے، اور رات کا پسینہ، خون تھوکنا بند ہو کر مریض کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ سل کی ایک بہترین اور بیسٹ دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، آرسینل اس کا نام ہے۔ اور اس کی طاقت کا جب معاملہ آئے گا، طاقت کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر میں اکثر و بیشتر طاقت کے معاملے کو میں 30 کی پوٹنسی آپ کو تجویز کرتا ہوں، لیکن اس کی دوائی زیادہ تر، کیونکہ اگر آپ سل کے لیے یہ دوائی لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کی 3x کی پوٹنسی استعمال کریں گے،
تو 15-15 قطرے دن میں 3 ٹائم استعمال کر لیں. اگر لیکن شدت مرض ہے تو پھر تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 گھنٹے کا وقفہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نارمل کیفیت میں 15-15 قطرے دن میں 3 ٹائم بہتر رہتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس دوائی کو استعمال کر کے دیکھ لیں. سل کے مریضوں کے لیے اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکلات، کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ ہمارا یہ چینل حاضر ہے اور آپ اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اور کسی بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. ناظرین، بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں. یہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے اس کے ہاتھ میں شفا نواز دے اور جس کو چاہے عزت دے. اللہ بڑا رہے، اللہ غفور الرحیم ہے. آج مجھے یہ توفیق دی ہے تو میں آپ کو اسی توفیق کی بدولت یہ ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آپ کو علم پرووائڈ کر رہا ہوں. خالصتاً فری ہے، کوئی اس میں لالچ یا حرص و وس شامل نہیں ہے. بنیادی طور پہ میری ویڈیو تقریباً 170 کے قریب ہو گئی ہیں، 170 سے اوپر ہیں، بلکہ 170 قریب تو چینل کے سبسکرائب وغیرہ ہیں. 177 سے اوپر ہیں، 178 اس ویڈیو کو لگا کے 178 تقریباً ویڈیو ہو جائیں گی. تو 178 کی نالج جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہے، آپ اس سے حاصل کریں. آپ اچھے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے عمل سے پتہ چلے گا، آپ کے حرکات و سکنات سے پتہ چلے گا، آپ کے بولنے سے پتہ چلے گا، آپ کی آنکھوں سے پتہ چلے گا. آپ برے ہیں یہ بھی کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی حرکات و سکنات سے پتہ چلے گا، آپ کے دیکھنے سے پتہ چلے گا، آپ کے بولنے سے پتہ چلے گا، آپ کی زبان سے پتہ چلے گا. لیکن آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہومیو علاج کرائیں. بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، انسان کی باڈی کے مطابق ہے. اس میں فوائد ہیں، نقصان نہیں ہے. بہت کم کوئی شاذ و نادری کوئی نقصان سامنے آتا ہو تو وہ آتا ہو، بہت کم، لٹل بٹ، کم مقدار میں. باقی تو اس کی افادیت، اس کی اہمیت اسی صورت میں ہے. میری آزمائش بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. یہ تمام چیزیں بنی تو ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. انسان خوبصورت بننے کی خواہش کرتا ہے، لیکن خوبصورت بننے کے لیے اس کو ان تمام چیزوں کو کرنا ہوتا ہے جو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اہم ہے. ایکسرسائز پہلی پرائورٹی، اچھی غذا دوسری پرائورٹی، اچھی دوا تیسری پرائورٹی، اچھی گائیڈ لائن، اچھی رہنمائی، اچھے دوست یہ چوتھی پرائورٹی. یعنی ماحول جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور بھی پھر بہت ساری چیزیں ہیں، بولنے کا عمل ہے، دیکھنے کا عمل ہے، کھانے کا عمل ہے، پینے کا عمل ہے، سوچنے کا عمل ہے. اگر آپ ہومیو علاج کراتے ہیں تو آپ اندر سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اندر سے اچھے ہونا کئی وجوہات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تربیت، ماحول، آپ کی سوچ، آپ کا مزاج، آپ کی صحت. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، اچھا بننے کی توفیق دے، پیار کرنے کی توفیق دے. اس چینل کے بارے میں بھی کمنٹس کا سلسلہ دیجیے گا کیسا رہا. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آسانی بانٹتے رہیے. اسی میں سب کی فلاح ہے. اللہ حافظ.